چلیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان الناس قالوا یا رسول اللہ. اچھا یہ ایک دو حدیثیں آگے آ رہی ہیں، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری آدمی جو دوزخ سے نکل کر جنت میں جائے گا وہ کیسے جائے گا؟ باقیوں کو تو مٹھی بھر کر اللہ تعالیٰ نکال کر اس نہر میں پھینکیں گے اور وہاں سے پھر جنت میں، لیکن آخری جو بندہ ہوگا اس کا معاملہ ذرا اور انداز کا ہوگا. یوں کہہ لیجیے، صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہ لگا دینا جی، کہ اللہ میاں وہ یوں کہہ لیجیے کہ چسکے لے لے کر اسے وہ جنت تک پہنچائیں گے. ہوگا کیا؟ وہ اپنا جنت میں دوزخ میں موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ میاں مجھے دوزخ سے باہر نکال دیجیے، بے شک کنارے پہ کر دیں لیکن اندر سے تو نکالیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تیری ڈیمانڈ پوری کر لیتا ہوں، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ تو ہے آدم کا پتر، تیری ایک بات مان لی نا، تو نے تھوڑی دیر کے بعد کوئی کچھ اور مانگنا شروع کر دینا ہے، کوئی اور ڈیمانڈ ہونی ہے تیری. وہ اللہ میاں سے وعدہ کرے گا. اگلی روایت میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عہد اور میثاق دے گا. کلمیاں جو قسم لینی ہے لے لیں، جو یقین دہانی کروانی ہے کروا لیں، جو سٹامپ لکھوانا ہے لکھوا لیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ اور نہیں مانگوں گا. اچھا اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے. وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوگا، باہر کنارے پر، منہ اس کا دوزخ کی طرف ہوگا. اس وقت اس کو اتنی راحت محسوس ہوگی، اتنے پری، کہ وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی اور نہیں ہے، مجھ سے زیادہ عیش میں کوئی اور نہیں ہے. لیکن کچھ وقت گزرنے کے ساتھ تھوڑا سا مزاج اس کا بدلے گا اور وہ کہے گا اللہ میاں اس دوزخ سے نا ایک تو بدبو بڑی آ رہی ہے اور گرم ہوائیں آ رہی ہیں، میرا تو منہ ہی جلا دیا ہے، احرقنی ذکاؤہا. تو اللہ میاں کہیں گے وہی گل ہوئی نا، پھر وہی بات ہوئی نا. پھر کہے گا ہوں ایک باری پھر عہد و میثاق کرے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ میاں بس اتنا کر دے، بے شک یہی کھڑا رکھیں لیکن منہ میرا دوسری طرف کر دیں گے اللہ تعالیٰ عہد اور میثاق لے کر. بڑا خوش ہوگا کہ میرے جیسی عیش کسی نے کیا کی ہوگی. تو لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کو دور جو ہے ایک درخت نظر آئے گا. درخت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پانی بھی ہے اور سبزہ اور پانی یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے. انسان کے مزاج کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کشش ہے اس میں. لوگ دیکھنے جاتے ہیں نا، یہ جو سیر کرنے جاتے ہیں شمالی علاقوں میں، وہ یہی کچھ تو دیکھنے جاتے ہیں نا. اس لیے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ثلاث تزیل عن المرء الحزن. 3 چیزوں سے آدمی بے غم ہو جاتا ہے، غین کے ساتھ بے غم ہو جاتا ہے. کون کون سی؟ الماء والخضراء والوجہ الحسن. تو 3 چیزیں ہیں. تو خیر 2 چیزیں تو ہوں گی نا یہاں پر، تو وہ باقی الوجہ الحسن الحور العین وہ ابھی دور ہے معاملہ. تو خیر
اللہ تعالیٰ وہ بیچارہ ترستی ہوئی نظروں سے دیکھے گا اور آرام سے کھڑا ہوگا کہ میں وعدے کر چکا ہوں، سٹامپ لکھ کے دے چکا ہوں. تو وہ لیکن آخر کار صبر جواب دے جائے گا اور اللہ میاں سے کہے گا کہ مجھے اس درخت تک تو پہنچا دیجیے تاکہ میں سایہ بھی حاصل کروں اور پانی بھی پیوں. اللہ تعالیٰ پھر وہی کہیں گے. دیکھا نا، پھر نکلا تو آدم کا بیٹا ہی نا. تو ما اغدارہ کا ایک روایت میں آتا ہے کہ اے ابن آدم تو کتنا عہد شکن ہے، کسی بات پر ٹک بھی جائے گا. ایک ڈیمانڈ پوری کی، دوسری پوری کی، پھر وہ اسی طرح سے آدم ایثاق کرے گا. وہاں پہنچ جائے گا. وہاں پہنچ کر کچھ دیر کے بعد اسے ایک اس سے بھی زیادہ خوبصورت درخت نظر آئے گا. پھر وہی ڈیمانڈ اور وہی پروسیجر پورا. اس طرح سے پھر اس سے بھی خوبصورت کئی درخت، اپنا وہ درخت کراس کر کے وہ جنت کے قریب پہنچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ مجھے بالکل جنت کے دروازے تک ہی پہنچا دیں. تو وہاں پہنچے گا. وہاں جنت کے اندر سے پتہ نہیں کیا کیا آوازیں خوبصورت آ رہی ہوں گی اور اپنا خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، لیکن بیچارہ صبر کر کے کھڑا رہے گا. وعدہ کیا ہوا اللہ میاں سے، لیکن کتنا صبر کر لے گا. اب کہے گا کہ اللہ میاں مجھے جنت کے اندر ہی داخل کر دیں. تو پھر وہی وہ ہوگا. تو یہ کہے گا کہ اے میرا رب لا تجعلنی اشقا خلقی کا، میں تیری رحمت کی امید لے کر بار بار مانگ رہا ہوں، تو مجھے اس امید میں خائب و خاسر نہ کیجیے. ارجو اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ. تو یہی بات تقریب دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے. اب جب جنت میں داخل ہوگا تو اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ وہ دیکھے گا کہ وہ تو بھری ہوئی ہے جنت. یہ پلاٹ کس کا ہے جی؟ یہ فلاں کا ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ فلاں کا ہے. تو اللہ میاں سے کہے گا اللہ میاں یہ تو بھری ہوئی ہے. اللہ میاں کہیں گے کہ اچھا تو بتا تجھے چاہیے کیا تمنا. وہ کہے گا یہ بھی چاہیے، اس طرح کا محل چاہیے، اس طرح کے کھانے چاہیے، اس طرح کے مشروبات چاہیے، ایک حور اس طرح کی چاہیے، دوسری حور اس طرح کی چاہیے، تیسری اس طرح کی، چوتھی اس طرح کی، بس 4. یہ آگے بھی چلے گا. خیر وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، اپنی ڈیمانڈ لسٹ بنائے گا. وہ پتہ نہیں کتنی لمبی لسٹ ہوگی، کیونکہ کھلی چھوٹ ہوگی. جو مانگنا ہے ایک ہی دفعہ مانگ لے، کام نمٹا. اگلی روایت میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ میاں کہیں گے کہ جان بھی چھوڑے گا کہ نہیں. ایک دفعہ پکا ہی سودا کرو جو کرنا ہے. ما یسرینی منکا، اے ابن آدم تجھ سے میری جان کون چھڑائے گا؟ تو دے پیچھے ہی پہ گیا. تو خیر وہ تمنا کرے گا
وہ پتہ نہیں لسٹ کتنے جی بی کی بنے گی، بہت بڑی لسٹ بن جائے گی۔ اللہ میاں کہیں گے کہ ابن آدم تو نے تھوڑا مانگا ہے، اور مانگا، اس لسٹ میں اضافہ کر۔ وہ اپنے دماغ پر مزید بوجھ ڈالے گا کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ تو پہلے پیزا مانگا تھا، اب اس کے اوپر یہ ٹاپنگ بھی ہو جائے، تو اپنا وہ اللہ میاں کہیں گے اب اور مانگ۔ چنانچہ وہ اپنے دماغ کو نچوڑ نچاڑ کے، اب جہاں تک اس کی فکر کی رسائی ہوگی، اپنے دماغ کی رسائی کو نچوڑ نچاڑ کے جو ڈیمانڈ ہو سکے گی وہ اس کی ایک پتہ نہیں کتنی لمبی لسٹ وہ بنا دے گا۔ اللہ میاں کہیں گے کہ اب بھی تھوڑا مانگا۔ وہ کہے گا کہ اب تو میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا، میں نے تو دماغ بھی نچوڑ لیا اپنا۔ پھر اقبل ربہ یذکرہ، اب اللہ میاں کہیں گے کہ اچھا یہ رہ گیا تھا، یہ بھی شامل کر اس لسٹ میں، یہ بھی شامل کر، یہ تمنا قضا، تمنا قضا، تمنا قضا۔ اب وہ اللہ میاں کی ایڈ کروائی ہوئی لسٹ پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی، ذہن مارے نا بات، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہاں تو کوئی حد و نہایت ہی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ میاں کی بتائی ہوئی چیزیں بھی مانگ لے گا تو اللہ میاں کہیں گے کہ تیری لسٹ ہو گئی پوری، اب جا تو جنت میں جتنا تو نے مانگا ہے اس سے دگنا تجھے مل جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے 10 گنا زیادہ مل جائے گا۔ تطبیق یہ دی گئی ہے کہ کوالٹی کے اعتبار سے 10 گنا زیادہ ہوگا اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے 2 گنا دگنا ہوگا، یعنی مقدار کے اعتبار سے دگنا ہوگا، معیار کے اعتبار سے 10 گنا ہوگا۔